بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات پورا فرمائے، آمین۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک بادشاہ کی کہانی۔ ایک زمانہ ہوا، اسی ملک میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کو شکار کھیلنے اور اچھی اچھی کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک بار اس نے کسی کتاب میں پڑھا کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا میں کون سا کام سب سے زیادہ ضروری ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کام میں لگا دے تو شخص ہر معاملے میں کامیاب رہتا ہے، اسے شہرت بھی ملتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بھی بڑھتی ہے۔ لیکن کتاب میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سے کام کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اگر بادشاہ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو اس سوال پر زیادہ غور نہ کرتا، لیکن بادشاہ کو اس سوال کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر حال میں اس سوال کا جواب چاہتا تھا تاکہ خود کو دنیا کے سب سے اہم کام میں لگا کر زیادہ سے زیادہ کامیابی، شہرت اور عزت کما سکے۔ لیکن وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کس کام کو سب سے زیادہ ضروری سمجھنا چاہیے۔ جب وہ سوچ سوچ کر تھک گیا تو اس نے سوال اپنے درباریوں کے سامنے رکھا۔ دربار میں کئی عالم تھے۔ کسی نے کہا کہ گھڑ سواری کے فن میں مہارت حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ کسی نے کہا آدمی کو عمدہ تیر انداز ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ خدا کی عبادت کرنا ہی سب سے اہم کام ہے۔ غرض ہر دانشور نے ایک ایک بات کو اولویت دی، لیکن کوئی بھی یہ نہیں ثابت کر سکا کہ اس کا بتایا ہوا کام اہم ترین کام ہے۔ بادشاہ کو اپنے اور درباریوں کی کم علمی پر بڑا افسوس ہوا۔ اس نے اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ جلد سے جلد کسی ایسے شخص کو تلاش کر کے اس کے سامنے حاضر کرے جو نہ صرف یہ بتا سکے کہ دنیا کا اہم ترین کام کون سا کام ہے، بلکہ اپنی بات کو ثابت بھی کر سکے۔ 3 دن کے بعد وزیر اعظم نے دربار میں بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہماری ریاست کے مغربی سرحد پر ایک جھونپڑی میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ وہ بڑے عبادت گزار انسان ہیں۔ سنا ہے وہ مشکل سے مشکل سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ انہیں ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا لیکن حضور، وزیر اعظم کی زبان لڑکھڑا گئی۔ لیکن کیا؟ بادشاہ نے سخت آواز میں کہا، حضور، وہ بزرگ کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ ضرورت مند خود ان کے سامنے پہنچتے ہیں۔ ہمیں بھی ان کا ادب کرنا چاہیے۔ بادشاہ ایک پل کے لیے کچھ سوچ کر کہا کہ ہم ایک عام آدمی کی طرح ان سے ملنے جائیں گے۔ اس کے بعد بادشاہ وزیر اعظم سے ان بزرگ کے بارے میں اور بہت کچھ معلوم کرتا رہا۔ پھر اس نے اگلے روز صبح کو اپنی روانگی کی تیاری کی۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے بادشاہ وزیر اعظم 4 سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر ان بزرگ کی قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت بادشاہ کے جسم پر شاہی لباس کی بجائے معمولی کپڑے تھے۔ سورج کی پہلی کرن پھوٹی تو وہ بزرگ کی رہائش گاہ سے صرف آدھے میل کے فاصلے پر تھے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو اسی جگہ چھوڑا اور خود گھوڑے سے اتر کر پیدل ہی بزرگ سے ملنے کے لیے وزیر اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر چل دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بزرگ کی جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے۔ جھونپڑی سے مغرب کی طرف معمولی سے فاصلے پر ایک عام باغ تھا اور اس باغ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں بادشاہ نے ایک بزرگ شخص کو پھاوڑے سے ایک کیاری کھودتے ہوئے دیکھا۔ بزرگ کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر نور برس رہا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جن سے وہ ملنے آیا ہے۔ بادشاہ نے قریب جا کر بزرگ کو سلام کیا۔ بزرگ نے نظر اٹھا کر بادشاہ کو دیکھا، سلام کا جواب دیا اور پھر کیاری کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا میں ایک سوال لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، پوچھو۔ بزرگ نے بدستور پھاوڑا چلاتے ہوئے کہا، دنیا میں کس کام کو سب سے زیادہ اہمیت دینا چاہیے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ بادشاہ نے بزرگ کی طرف دیکھا۔ نہ بزرگ نے بادشاہ کی طرف دیکھا نہ منہ سے کچھ بولے، لیکن بادشاہ نے انہیں ہلکے سے مسکراتے ہوئے ضرور دیکھ لیا۔ بادشاہ نے پھر سوال دہرایا۔ اس بار بھی بزرگ نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کام میں لگے رہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے بزرگ کو کیاری کھودنے میں دقت ہو رہی ہے۔ ان کی سانس پھولنے لگی ہے۔ محترم بزرگ، پھاوڑا مجھے دے دیجیے، میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں، بادشاہ نے کہا۔ بزرگ نے خاموشی سے پھاوڑا بادشاہ کو دے دیا اور خود ایک طرف بیٹھ کر زمین پر سستانے لگے۔ بادشاہ نے کیاری کی کھدائی شروع کر دی، ساتھ ہی اس کے کان اپنے سوال کا جواب سننے کے لیے بزرگ کی طرف لگے ہوئے تھے، لیکن کافی دیر ہو گئی اور بزرگ کچھ نہیں بولے۔ محترم بزرگ، کیا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ بادشاہ نے پھاوڑا چلاتے ہوئے کہا۔ بزرگ نے بادشاہ کے جواب دینے کی بجائے آپ پھاوڑا مجھے دے دو اور تم آرام کرو، لیکن بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور خود کام میں جٹا رہا۔
بادشاہ کے بازو شل ہونے لگے، لیکن بزرگ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اچانک اس طرف جدھر سے بادشاہ آیا تھا ایک تیز چیخ سنائی دی۔ چند لمحوں کے بعد ادھر سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی دوڑتا ہوا آیا اور بادشاہ کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیجیے اور میری جان بخش دیجیے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر اس شخص کو اٹھا کر کھڑا کیا تو اسے اس کی پیٹھ سے خون ابھرتا دکھائی دیا۔ اسی وقت وزیر اعظم اور دو سپاہی ہاتھ میں ننگی تلواریں پکڑے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ بادشاہ سلامت، یہ دشمن ہے، اس کی نیت خراب معلوم ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، دشمن ہی صحیح، لیکن اس وقت یہ ہماری پناہ میں ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بادشاہ کے حکم اور بزرگ کے اشارے پر سپاہی اس شخص کو ہاتھوں پہ اٹھا کر جھوپڑی کے اندر لائے اور اسے وہاں پڑے ہوئے پلنگ پر ڈال دیا۔ اب اس شخص پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس کی قمیض اتروائی اور خود اس کی پیٹھ کا زخم صاف کر ڈالا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ بادشاہ نے اس پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد وزیر اعظم اور سپاہیوں کے ساتھ جھونپڑی کے باہر نکل آیا۔ وزیر نے کہا کہ یہ شخص ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ جب آپ کو ادھر آئے ہوئے دیر ہو گئی تو اس نے جھانک کر باہر دیکھا۔ اتفاق سے میری نظر اس پر پڑ گئی۔ میں اسے جانتا ہوں۔ اس کے بھائی کو چوری کے جرم میں حضور نے جیل میں ڈال دیا ہے اور اس کی جائیداد بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ ہمیں اس شخص کو ویرانے میں چھپے دیکھ کر اس کی نیت پر شک ہوا۔ ہم اسے پکڑنے کے لیے بھاگے، لیکن یہ ادھر کی طرف لپک پڑا۔ ایک سپاہی کی تلوار سے یہ زخمی بھی ہو گیا، لیکن جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ بھاگتے ہوئے اس کے پاس ایک چاقو بھی تھا جو راستے میں گر گیا تھا۔ بادشاہ نے وزیر اعظم اور سپاہیوں کو باہر ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ وہ آدمی بے ہوشی کی حالت میں پلنگ پر لیٹا ہوا کرا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے پاس کھڑے ہو کر کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زخمی نے کرخ کر آنکھیں کھول دی۔ بادشاہ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ نے اس کے آنسو پوچھے اور بزرگ سے پانی مانگا۔ بزرگ نے ایک گلاس پانی لا کر بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے سہارا دے کر زخمی کو بٹھایا اور اسے پانی پینے کو کہا، اور جب وہ پانی پی چکا تو اس سے پوچھا کہ تمہاری تکلیف اب کیسی ہے؟ بادشاہ کی بات سن کر زخمی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو امڑ آئے اور اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میں بھائی کی سزا اور جائیداد کے ضبط ہونے کے صدمے نے مجھے پاگل بنا دیا تھا اور میں اس بے عزتی کا بدلہ لینے پر تل گیا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ آپ آج ادھر آنے والے ہیں تو میں پہلے ہی یہ سوچ کر یہاں چھپ گیا کہ آپ کی واپسی پر آپ کو مار ڈالوں گا، لیکن جو شخص آپ کو مار ڈالنا چاہتا تھا آپ نے اسی کی جان بچائی۔ آپ کا دل بہت بڑا ہے اور میں بہت برا ہوں۔ زخمی سسک پڑا، پھر آگے بولا، لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں، میں اپنی باقی کی زندگی آپ کی خدمت میں ایک غلام کی طرح گزار دوں گا۔ دشمن کے اس طرح زیر ہو جانے پر بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے زخمی کو شاہی ملازمت دینا منظور کر لیا اور اسے دلاسا دیا کہ اس کے بھائی کو بھی آئندہ چوری نہ کرنے کا وعدہ لے کر رہا کر دیا جائے گا اور اس کی جائیداد بھی واپس کر دی جائے گی۔ بزرگ نے بادشاہ اور زخمی کو کچھ پھل پیش کیے، جنہیں کھا کر زخمی کے جسم میں طاقت آئی اور وہ سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ کے لیے روانہ کر دیا جہاں انہیں دوسرے سپاہیوں کے ساتھ پہلے چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے بزرگ سے کہا، محترم بزرگ، اب میں اور زیادہ یہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ کیا آپ اب بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ بزرگ نے کہا، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ بزرگ نے پوچھا، وہ کیسے؟ بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا، مطلب جب تم یہاں آئے تو میں نے تمہارے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تم نے واپس جانے کے بجائے میری ہمدردی میں کیاری کھودنے لگے۔ اگر واپس جاتے تو شاید تمہارا دشمن تمہیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس کے بعد جب وہ زخمی حالت میں یہاں آیا تو تم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اس کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال بھی کی اور اسے اچھی ملازمت دینے اور اس کے بھائی کو رہا کرنے کا وعدہ بھی کیا، جس کی وجہ سے وہ ساری دشمنی بھول کر تمہارا غلام بن بیٹھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس دنیا میں دوسروں سے ہمدردی کرنا، محبت سے پیش آنا سب سے اہم کام ہے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے کو ہی عزت، نیک نامی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔